كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وأصحابه أجمعين كما صليت وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما صليت وسلمت وعلى آل سيدنا اللهم صل كما صليت وسلمت وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مہربانی کر کے 12واں پارہ سورہ ہود 12واں پارہ شروع آیت مہربانی کر کے کھولیں. پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے 6 نمبر آیت 6 نمبر آیت سورہ ہود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء
مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم. درود شریف. اللهم صل ونبينا محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. ada tuh ini apa yang mencoba ada tuh paling lagi sedikit jenis paling درشد اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك شافع المذنبين وعلى آله وآله وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم محمد بن عالمين شافع المذنبين سيدنا وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل باركنا ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل আমরা এই পাক দরবার, নূর রহমত ভরা দরবার, মাগফিরাত দরবার, নাজাতের দরবার, দিন দুনিয়া শান্তি মঙ্গল কল্যাণ হাসিল করার দরবারে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি, যার জন্য আমরা আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর কামিল মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের শুকরিয়া কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন। এই পাক দরবারে আমরা হাজির হয়েছি। আমার কোনো ইলম নেই, জ্ঞান নেই, আকিল নেই, আমল নেই, একমাত্র এই যা কিছু দরবারে বয়ান হয় সেই তার উপরে আমল করার চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে আমরা হাজির হই। এই দু চারটে আয়াত পড়ে তার উপরে যা কিছু বয়ান সে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন, আমিন সুম্মা আমিন। কিছু ভুল চুক হয়ে গেলে আল্লাহর বাস্তে খালি দিল থেকে মাফ করে দিবেন।
আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই আয়াতে কারিমার মধ্যে ইরশাদ করেন, এই জমিন উপরে যত জানদার আছে, সেই জানদার, সেই পাখি হোক কি মানুষ হোক, জীবজন্তু যত আছে, সবার যে রোজি জিম্মাদারি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের উপরে সে নিয়ে রেখেছেন। সেই জন্যে যত মখলুকাত আছে তাদের কোনো ফিকির করার রোজি রোজগারের জন্য সেই কোনো দরকার নেই, কিন্তু আল্লাহর হুকুম আছে হালাল রুজি তালাশ করতে হবে। সেই জন্যে হালাল রুজি তালাশ করার জন্যে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা দিয়েছে আর দিবেই, ইনশাআল্লাহ তাআলা সকলকেই সে রুজি রোজগার দেয়। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অত মেহেরবান, কোনো মানুষ সেই যদি নাও চায়, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার হিসাতে যত রোজি আছে দিবেই দিবে। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द। दाब्बा कहते हैं कोई जानदार या चौपाया, चार पैर वाले, या फिर जो दो पैर में भी चलते हों, जिनके दो हाथ दो पैर हैं, या जिनके चार पैर हैं, जानदार है, चिड़िया है, परिंदा है, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, बड़े से बड़ा जानवर जितने हैं सारे के सारे सब दाब्बा में शामिल हो जाते हैं। हर किसी को अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, तो ज़मीन में कोई भी ऐसा जानदार नहीं कि जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने रोज़ी की अपने ऊपर ना ले ली। इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर ये कि अल्लाह पर उसकी रोज़ी का ज़िम्मा। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है उसके मुस्तक़र को और उसके मुस्तौदा को। मुस्तक़र और मुस्तौदा ये दो चीज़ें हैं। मुस्तक़र कहते हैं ठहरने की जगह को, यानी जो इंसान इस दुनिया में है, यहाँ पे रहता है, ये मुस्तक़र है इंसान के लिए। जिस जगह रहने की जो जगह है, घर द्वार जहाँ है, वो सब उसका मुस्तक़र है। और मुस्तौदा जहाँ पे इस ज़िंदगी के बाद जहाँ वो जाएगा, मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में बताया कि जहाँ वो जाएगा वो या तो जन्नत या जहन्नम, दो में से कोई एक जगह होगी उसके लिए। यही मुस्तौदा हुआ, यानी जहाँ इसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। इंसान दुनिया में है, जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद से आखिर उम्र तक, जब तक उसके जिस्म में जान बाकी है, उस वक्त तक उसके पर नमाज फ़र्ज़ है। चाहे वो बीमारी की हालत में हो, सेहत की हालत में हो, अच्छी हालत में हो, हर एक सूरत में, चाहे वो भूखा हो, चाहे वो नंगा हो, चाहे वो परेशान हाल हो, चाहे वो गिरफ़्तार हो, जेल में हो, बंधा हुआ हो, खुला हो, आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, हर सूरत में उस पर नमाज फ़र्ज़ है। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमें करबला के मैदान से मिलती है। हज़रत इमाम हुसैन और जितने 72 नफूस क़ुद्सिया जितने थे, सबों ने इसकी मिसाल कायम कर दी, दीन को बचाया, शरीयत को बचाई, नमाज की हिफाजत का तरीक़ा सिखाया, और पाबंद रहने का, सब्र करने का जो तरीक़ा होता है हमें वहाँ से मिलता है। यूँ तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुरान करीम नाजिल हुआ, इसमें मुकम्मल चीज़ें इसमें बयान की हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन, कि हर एक चीज़ जो है इस रोशन किताब में, खुली किताब में मौजूद है। हर एक चीज़ का हाल मालूम है। यहाँ तक कि तफसीर में ये आता है कि जो एक पत्ता जो नीचे गिरता है, टूटता है, उसकी भी खबर अल्लाह तबारक व तआला को है, और वो भी जानता है। इंसान कौन क्या करने वाला है, क्या करता है, सब कुछ अल्लाह ताला को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी वो पूछता है, फरिश्तों से पूछता है, बंदे से भी सवाल करता है। इसके आगे की हालत में अल्लाह ताला जो इरशाद फरमा रहा है, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, वही तो है जिसने आसमान को पैदा किया, वही तो है जिसने ज़मीन पैदा की। कौन है जो उसके बराबर दावा करे अपनी रुबूबियत का? कौन है जो उसके बराबर अपनी हमसरी का दावा करे? कुल वल्लाहु अहद, आप कह दो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है।
کسی کو اس کی حاجت نہیں ہے، سبوں کو اس کی ضرورت ہے، سبوں کو اس کی حاجت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی دادا ہے نہ وہ کسی کا دادا ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اور اس کے خاندان میں نہ ہونے کی جو وجہ ہے، اگر کوئی خاندان ہوتا، کوئی اس کی اولاد ہوتی، کوئی اس کا باپ ہوتا، کوئی اس کا دادا ہوتا، تو پھر وہ خدا نہ ہوتا، وہ اللہ نہ ہوتا۔ اس کے اندر سمدیت، اس کے اندر ربوبیت، اس کے اندر خالقیت، مالکیت، ان سب کی صفات اس کے اندر میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستۃ ایام، ستہ 6 کو کہتے ہیں، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دن جو پیدا کیا تو کہاں رہ کے پیدا کیا؟ اس وقت وہ تھا کہاں پر؟ اور اس کے پہلے کون تھا؟ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی وہ ہے، جب کچھ نہ رہے گا تب بھی وہ رہے گا، جب زمانہ شروع نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب سے ہے تب سے زمانہ شروع ہے۔ زمانے کی ابتدا وہیں سے ہے، زمانے کی انتہا کب ہے؟ زمانے کی انتہا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی لمیٹیشن، کوئی اینڈ بھی نہیں ہے، اینڈنگ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ میں ہوں۔ زمانے کو برا نہ کہنا، بہت لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، نعوذ باللہ، نہیں کہنا چاہیے۔ زمانہ خراب نہیں چل رہا ہے، روش لوگوں کی یہ خراب چل رہی ہے، لوگوں کے طریقے خراب چل رہے ہیں، لوگوں کے بیوہار، لوگوں کے جو اخلاق ہیں یہ خراب چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت جو ہے پانی پر تھا۔ پانی پر، کچھ دنوں پانی پر تھا، آسمان زمین پیدا نہیں ہوا تھا، پانی پر رہی کر کے اسی پر عرش اس کا تھا، اسی وقت اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ اور وہ تخت زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر پانی کے عرش پر وہ موجود تھا۔ جب زمین و آسمان جب بن گئے، تیار ہو گیا آسمان، زمین بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ 2 حصوں میں جب تقسیم کر دیا، اس کا ایک حصہ جس پر اس کا اپنے تخت کو رکھا، اب وہ تخت اوپر چلا گیا، اور وہ آسمان کے اوپر، 7واں آسمان کے اوپر چلا گیا، جہاں پر خلا ہے، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، কোনো জিনিস ওখানে নেই, একবারে শুধু হাওয়া হাওয়া যদি আমরা যদি বলি হাওয়া হাওয়াই কিছুই নেই, যেমন আমরা জমিন আসমান মধ্যে যা কিছু দেখছি কি কিছুই নেই, ওই মতন ওইখানে আসমান, 7 আসমানের উপরে ওই রকম কিছুই নেই, ওখানে আরশ, আর ওই আরশের নিচে ওই পানি, ওই যে সমুদ্র তার নাম আছে बहरुल मस्जूर, बहर मस्जूर उसका नाम दिया अल्लाह ताला ने, और उस पर जो है अर्श अभी भी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर ज़मीन व आसमान की पैदाइश के बाद वहाँ मेरा तख्त है, उस जगह वो अपना तख्त को ले गया, लेकिन रोज़ाना अल्लाह तबारक व ताला आसमान के ऊपर में तिहाई रात में तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला नाजिल होता है, और उस वक्त नाजिल होकर के बंदों से पूछता है, सवाल करता है, क्या कहता है, कौन है जो मुझसे अपनी मग़फ़िरत तलब करे, अपनी बख्शिश तलब करे, है कोई बीमार जो मुझसे सेहत तलब करे, हर कोई हाजतमंद है कोई जो मुझसे हाजत तलब करे। आवाज़ देता है, जो खुशकिस्मत लोग हैं उस वक्त में वो जागते हैं, अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें अता फरमाता है। और जिनकी किस्मत में मायूसी लिखी है, जिनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, सोए रहते हैं, इतना सोते हैं, इतना सोते हैं कि सोते सोते सुबह की अजान भी हो जाती है, नमाज भी हो जाती है, सब कुछ हो गया,
शैतान भी आया, शैतान आकर करके उसके मुंह में गलाजत भी डाल करके चला भी गया, लेकिन उसे खबर नहीं। वो गहरी नींद में सोया, सोया, बेटाइम उठा, टाइम पे सोता, टाइम पे उठता। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका नाम शेख अहमद सिरहिंदी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के 1000 साल के बाद, ठीक जो ज़माना जो होता है, जो वक्त 1000 साल, उसी वक्त आप मुजद्दिद हुए, इसलिए अल्फ़सानी कहा गया। तो 1000 साल के बाद आप तशरीफ़ लाए। उनका ये अमल था कि इशा की नमाज के बाद और बातचीत ज़्यादा नहीं करते थे। इल्म का कोई ताल्लुक़ होता था तो उससे बातचीत करते, वरना नहीं। और मसला में भी ये है कि इशा की नमाज पढ़िए, खाना वगैरह खाइए, इशा की नमाज के बाद बात करना मकरूह है। लेकिन दर्स व तदरीस के मामले में बताया गया कि तदारुसल इल्म जो है, इल्म का हासिल करना, इन चीज़ों का, ये अगर आप, इस बात को कहा गया कि अगर थोड़ी देर भी इल्म हासिल करता है इंसान रात के वक्त में, तो खैरुन मिन इह्याइहा, ये बेहतर है उसके लिए रात भर इबादत करने से। रात भर इबादत किया और एक आदमी इल्म को हासिल किया। अब इल्म से मुराद इल्म नाफ़े हासिल करना, कुरान और हदीस का हासिल करना, इन उलूम का हासिल करना जिससे मखलूक़ात को नफ़ा पहुँचे, तो ऐसे उलूम को हासिल करना ये बेहतर है अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रात भर जागने से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि उसका तख्त जो है वो कहाँ, पानी पर था। वो किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब यहाँ ज़मीन को पूरा फ्री छोड़ दिया अल्लाह ने, इंसान को पैदा कर दिया, ज़मीन को पैदा कर दिया। इंसान के आमद से पहले, इंसान को भेजने से पहले, इसकी पैदाइश से पहले, जानदार की पैदाइश से पहले, चरिंदों परिंदों की पैदाइश से पहले, इनको जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी सब अल्लाह ने अता फरमा दिया। रोज़ी रोज़गार की ज़रूरत, कोई गेहूँ खाएगा, कोई चावल खाएगा, कोई बाजरा खाएगा, कोई जौ खाएगा, कोई मकई खाएगा, जिसको जो खाना अल्लाह ने हर कुछ दे दिया। किसी को फल दिया, फ्रूट दिया, बागात दिए, सब कुछ तरह तरह की नेमतें अल्लाह ने दे दी। पानी की ज़रूरत है तो पानी इतना डाल दिया, इतना दे दिया कि बर्फ़ का कहीं पानी का पहाड़ बना दिया बर्फ़ बना करके, और कहीं पर पानी का समुंदर बना दिया बर्फ़ बना करके। धीरे धीरे जो है अल्लाह ने वहाँ पे जितना जमा रखा स्टॉक, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही स्टॉक वहाँ से निकालता जा रहा है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है। और इतना सारा खाना कब से इन दुनिया पैदा हुई, अल्लाह ताला जब से जो है देता जा रहा है, खिलाता जा रहा है, पिलाता जा रहा है। कोई एक पैसा ले नहीं रहा है, एक पैसा भी हमसे नहीं ले रहा है, सिर्फ चाहता है हमने जो तुम्हें खिलाया पिलाया, रोज़ी दी, सेहत दी, धन दिया, दौलत दी, बच्चे दिए, जोड़ू दिए, सब कुछ दिया, बदले में तुमसे हम क्या मांगते हैं? 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त तुम हमारे सामने आके अपने सजदे को रखो, ज़मीन में लगाओ, अपनी नाक मेरे सामने रगड़ो, मुझे सब तुम्हारा जितना मेरा दिया हुआ वसूल हो जाएगा। मैं अपना हक तुमसे क्या करूँगा? मैं उठा दूँगा। यहाँ तुमने हक अदा कर दिया, तो अल्लाह का तो हक अदा किया जा सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो पहली ही चीज़ जो ईमान के बाद हमारे लिए जो नमाज फ़र्ज है, उसी में हम ढीले हो जाते हैं। वहीं ढीले होकर के नमाज को ही पूरी तरह से अदा नहीं करते। जब अदा ही नहीं करते और नमाज जब हम छोड़ देते हैं, कज़ा कर देते हैं, तो एक वक्त की नमाज कज़ा करें या हफ्ते भर की करें, महीने भर की या साल भर की या उम्र भर की, कज़ा तो कज़ा ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे के लिए यही फरमाता है कि तुम अगर एक वक्त भी जानबूझ करके नमाज कज़ा करते हो तो नेकोकार की लिस्ट से ही तुम्हारा नाम हम हटा देंगे, और तुम्हारा नाम हम जन्नतियों के नेकोकारों के नाम से भी तुम्हारा हम खारिज कर देंगे। जानबूझ करके अगर कज़ा करते हो तो 15 किस्म का अजाब भी तुम पर हम नाजिल करेंगे। 15 किस्म का अजाब। ये 15 किस्म का अजाब क्या है? एक तो कब्र के अंदर में अजाब,
قبر کے اوپر عذاب، موت کے وقت عذاب، زندگی میں عذاب، روزی روزگار میں برکت نہیں، دنیا بھر کی پریشانی، تکلیف، یہ وہ، موت جب ہوگی تو ذلت و خواری کی موت، جو بے نمازی کی موت اگر ہوتی ہے، ذلیل ہو کے مرے گا، رسوا ہو کر کے مرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ نے ہم کو سبھی چیز بتا دیا کہ تم کو یہ کرنا ہے، اور ہم نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، کھلایا پلایا، آکسیجن دیا، سانس جو ہم لے رہے ہیں۔ اگر ہم سلنڈر خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنی مشکل سے ہمیں ناک میں اندر گھسا کر کے دیا جاتا ہے وہ سلنڈر، اس کے پیسے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک چیز کو آکسیجن دے رہا ہے وداؤٹ اینی کاسٹ، کچھ بھی پیسہ نہیں لیتا، کوئی خرچ نہیں۔ کیا چاہتا ہے؟ میری تسبیح پڑھو، میری پاکی بولو، میرے لیے نماز پڑھو، میرے آگے سجدہ کرو، میرا ذکر کرو، ہم خوش ہو جائیں گے، ہم راضی ہو جائیں گے اگر تم مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور تمہارے عمل کو ہم ناپیں گے، آزمائیں گے۔ کس طرح سے؟ عمل کون سا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہتر عمل کس کا ہے؟ کتنا زیادہ عمل ہے نہیں، کتنا کم عمل ہے نہیں، اچھا عمل کتنا، اچھا عمل کو ہم دیکھیں گے، اسی چیز کو ہم آزمائیں گے۔ تم نے نیک عمل کیا کیا، کتنا کیا، اس چیز کو ہم دیکھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن برابر کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے اور محبوب ہے۔ لیکن کوئی اگر ایک دن پوری رات جاگ کر کے محنت کیا اور عبادت کرتا رہا، دوسری رات بھر سوتا رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک پیارا نہیں ہے، یہ مقبول نہیں ہے۔ بلکہ تھوڑا کرے عمل لیکن کنٹینیو کرتا رہے۔ اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز روزانہ ایکسٹرا پڑھتا ہے اگر، تو 2 رکعت کو کنٹینیو رکھے۔ 4 رکعت اگر پڑھتا ہے تو 4 کو کنٹینیو رکھے، کم نہ کرے۔ بائی دی وے کبھی اگر کم ہو جائے کسی وقت سے، کسی وجہ سے مقررہ وقت میں ہم نہیں پڑھ سکے وہ 2 رکعت یا 4 رکعت، تو دوسرے وقت میں ہم اس کو پڑھیں گے، مگر ادا کر لیں ہم وہ 2 رکعت، ہم اپنا کم نہ رکھیں، اس کو پورا کر لیں۔ اسی طرح سے وظیفہ، جو ذکر جو 5 ٹائم جو نماز کے ساتھ کہا گیا، اگر کسی ٹائم ہماری چھوٹ جاتا ہمارا، تو ہم دوسرے ٹائم میں اس کو پورا کر لیں، اس میں باقی نہ رکھیں، خانہ کو خالی نہ رکھیں، اٹینڈنس ہر ایک چیز میں رہنا چاہیے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد۔ یہ بات کچھ کفار و مشرکین تھے جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اور ابھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو اقرار نہیں کرتے ہو، اور اس کی نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ اور زکوٰۃ اور حج یہ سب ادا نہیں کرتے ہو، اور رسول کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ تو جب عذاب نازل ہوگا کیا؟ کہ جہنم میں جلائے جاؤ گے، دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی۔ ان باتوں کو سن کے کفار و مشرکین نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا یہ دیکھو، یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو جادو کا اثر ہو گیا ہے، یہ جادو کی وجہ سے یہ بول رہے ہیں، یا پھر جادوگری کے دکھلا رہے ہیں۔ ان کی باتوں پہ تم لوگ مت پڑھو، اے لوگوں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، وہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں مت پڑھو۔ ارے آدمی جب ایک بار پیدا ہوا، یہاں سے مر گیا، مرنے کے بعد مٹی میں مل گیا، پھر یہ آگ میں جل کر کے بھسم ہو گیا، پانی میں چلا گیا، بہہ گیا، اب اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا جواب دے رہا ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ موت کے بعد تم لوگ پھر اٹھائے جاؤ گے، تو یہ تمہارا کہنا لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ، ایسا ہی ہے، اٹھائے تو جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا،
ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے، ایسا کہیں ہوگا؟ ایک آدمی ختم ہو گیا پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا 1000 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد جب قیامت قائم ہوگی مردے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے، ایسا کیا ہوگا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جادو پکڑ لیا ہے، یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جادو ہے، یہ غلط بات ہے، نہیں ہے ایسا، جھٹلا دیا لوگوں نے، ان باتوں کو اقرار نہیں کیا، مان نہیں سکے۔ اس پر کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو گیا، دل غمگین ہو گیا، مایوس ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دلاسا دیتا ہے، دلاسا دے کے کہتا ہے کہ صرف یہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوا ہے، لوگوں نے انہیں بھی جھٹلایا، لوگوں نے انہیں بھی تکلیف دی، ان کی بھی دل آزاری کی، اس لیے آپ ان باتوں سے مایوس نہ ہوئیے، آپ اپنا کام کیے جائیے۔ مولانا اذان غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے پتھر بھی کھائے، راڈ سے مار بھی کھائے، لاٹھی ڈنڈا بھی پڑا، سب کچھ ہوا، دشمن بھی لگے، کیس مقدمہ بھی ان پر ہوا، لیکن وہ اپنا کام کرتے گئے، اپنا کام کرتے گئے، ایسا کام شروع کیا اور ایسا کرتے گئے کہ اپنا خلیفہ حضرت مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑا، اور جب چھوڑا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک کے بعد دیگرے آج یہ سلسلہ، آج یہ پیغام مولانا اذان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا، اور ہر زبان میں لوگ اس چیز کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کام روک دیتے تو کیا یہ پیغام آگے پہنچ پاتا؟ نہیں پہنچتا۔ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا کام روک دیتے تو کیا آج ساری دنیا میں مسلمان رہتے؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، ہمیں بھی چاہیے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اپنی بات رکھنا ہے، اپنی بات کو ان تک پہنچا دینا ہے، حق بات ان کو کہہ دینا ہے۔ مانتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا، نہیں مانتے ہیں تو اللہ پر ان کا یہ معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ہاں اور یہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانیں اور اگر ان باتوں کو یقین نہ کریں، نبیوں کی باتوں کو اگر ہم جھوٹی تسلیم کریں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، کہاں عذاب ہے؟ کبھی ادھر تک دے، کبھی ادھر تک دے، کبھی آسمان دیکھتے، کہاں عذاب آ رہا، کہاں عذاب آ رہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ان سے عذاب کو پیچھے کر دیتے ہیں، اگر ہم عذاب ان سے پیچھے کر دیتے ہیں إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک معدود، ایک مقرر مدت تک کے لیے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور یہ غلط ہے۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، ارے وہ یہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا ہے عذاب کو؟ عذاب روک رکھا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت نے۔ کس نے روکا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے روک رکھا ہے۔ جب تک زبان مبارک ہلے گی نہیں تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا، اور آپ نے عذاب تو کبھی نازل کرنے کا، جیسے اور دوسرے انبیاء کرام نے جو کہہ دیا عذاب کے نازل ہونے کے لیے کہ میری قوم نہیں سنتی ہے اللہ تو عذاب بھیج دے، کتنے تباہ ہو گئے، کتنی قومیں برباد ہو گئیں، لیکن رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور انہوں نے سبوں کے ساتھ اپنا اخلاق کا نمونہ پیش کیا، جس کا اقرار آج ساری دنیا کے لوگ، مسلم، غیر مسلم، اور جتنے دین والے یا بے دین والے، ایماندار، غیر ایماندار، سبھی کرتے ہیں کہ نہ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب کا خالق و مالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان کا دلارا ہمارا نبی۔ تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ ان کی رحمت اور ان کے وجود کے سبب سے، وجود مبارک کے سبب سے بہت سارے عذاب ٹل گئے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی گناہ کرتا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، تو ان کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا، برباد کر دیا جاتا تھا، کالا کر کے، ناک ٹیڑھی، کان ٹیڑھا، منہ کچھ نہ کچھ ان کو بگاڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کی امت میں، چاہے وہ ہندو ہو، غیر ہندو ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی، سب آپ کی امت میں ہیں، سبھی آپ کی امت میں ہیں، قیامت تک جتنے ہیں سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان اور آپ کی رحمت کا اثر یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے انسان، لیکن چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بگاڑتا، چہرہ مسخ نہیں کرتا۔ اور دوسری ایک، پہلے زمانے میں جب کہیں ناپاکی لگ جاتی تھی، کپڑے پہ لگی، کپڑا کاٹ کے پھینکو، جسم پہ لگا، جسم کا حصہ کاٹ کے پھینکو، لیکن رسول کریم علیہ السلام کا فیضان مبارک اور آپ کی رحمت، ایسی رحمت کہ آپ کی شریعت میں اب گوشت کا کاٹنا، جسم کے حصے کا کاٹنا ناپاکی کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا، صرف دھو لینا کافی ہے۔ پانی کو ایسی نعمت بنا دیا اللہ نے کہ بس اس سے 3 بار دھو لو، ہو گیا، پاک ہو گئے تم۔ اگر تم پوری طرح ناپاک ہو تو غسل کر لو اچھی طرح، غسل فرض ہے، غسل واجب ہے، غسل نفل ہے۔ غسل فرض اور واجب یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے اس وقت وہ غسل واجب ہے، اور انسان پاک ہے لیکن اپنے نفاست کے لیے اور بشاشت کے لیے نہاتا ہے تو اس وقت میں وہ درود شریف